آپ کے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے اور بڑے آپ پچھتائیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی کہ اے نام نہاد مسلمانوں، تم بڑے پچھتاؤ گے اور افسوس کرو گے بار بار کہ کاش کہ ہم حقیقی مسلمان ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا۔ چھوڑ دو ان نام نہاد مسلمانوں کو کہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کیا اور کیوں۔ موضوع تو میں نے لکھ لیا، سنا بھی دیا، لیکن آج کے مسلمان کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کبھی اس نے نہیں سوچا کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ یہ سوال آپ نے کیا ہو، غور کیا ہو، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے پوچھا ہو کہ دین کی حقیقت بتاؤ کہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ بہرحال تو وہ تو میں دیکھا آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دنیا کا ایک دھوکہ ہے۔ آپ کے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے اور بڑے آپ پچھتائیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی کہ اے نام نہاد مسلمانوں، تم بڑے پچھتاؤ گے اور افسوس کرو گے بار بار کہ کاش کہ ہم حقیقی مسلمان ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا۔ چھوڑ دو ان نام نہاد مسلمانوں کو کہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں اور جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں غفلت میں، یعنی دیکھیں اگر دوسری زندگی نہ ہوتی یا اعمال کے نتائج کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا ہو، یعنی اعمال کے نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے، تو پھر یہ باتیں اہم نہیں تھیں۔ جیسے کہ ایک کتا ہے اور زندگی گزار دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، چاہے کسی کی غلامی کا پٹا، کوئی اس کا مالک ہے یا آوارہ کتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ نہیں، ہم سے پوچھ گچھ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کے لیے، یعنی ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی میں رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اور ہم خواہشات نفس کے غلام بن گئے۔ اس بات پر بھی آپ غور کریں۔ آج ہماری زندگی کی بنیاد خواہشات نفس ہے۔ ہر شخص کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن بہت مختصر بات ہے، مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھیں، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ دین اگر آپ نے قبول نہ کیا، کیا مطلب؟ دین قبول کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا کہ آپ کون ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا اور اس پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اس پر یقین نہ کیا، اپنی حقیقت پر، تو پھر اپنے رب کو بھی آپ نہیں پہچان سکتے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں
ایک بہت بڑا یونیورسٹی ہے یا کالج ہے، چلیں کالج لگا لیں، 3-4 ہزار بچے ہیں اس میں. ہمارے مردان میں اے پی ایس ہے، آرمی پبلک اسکول، 6-7 ہزار بچے ہیں. تو فوجی ایک شخص کو پرنسپل منتخب کر لیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتے ہیں کہ بھئی تم پرنسپل ہو، تم جانو اور تمہارا کام جانے، تم میں صلاحیت ہے، تم جا کے وہ اسکول جوائن کر لو، اور یہ اتھارٹی لیٹر ہے. تو وہ پرنسپل بس صرف وہ تنخواہ کو دیکھتا ہے، جو چلیں لگا لیں 10 لاکھ روپے ماہانہ اسے ملیں گے، اور بس وہ آتا ہے، گھر مل جاتا ہے. فوجیوں کی تو کیا ہی بات ہے، گھر مل جاتا ہے، نوکر مل جاتے ہیں، 10 لاکھ روپے، اور مثال کے طور پہ لگا لیں 50 لاکھ روپے ایڈوانس مل جاتے ہیں کہ یہ تمہارے ویسے ہی ایکسٹرا اخراجات کے. بس وہ آ کے کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، اور بیوی بچے سیٹ ہو جاتے ہیں، بڑا گھر ہے. فوجیوں کے پاس تو کوئی اچھی، پرنسپل کے لیے تو اچھا گھر بنایا ہوا ہے انہوں نے. اسکول آتا ہے، وہاں کینٹین سے چائے سموسے پکوڑے منگوا کے بس گپ شپ، اور اپنے آپ کو، یعنی اپنی حقیقت کو نہ جانتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو نہیں جانتا، اور بس کھانے پینے میں لگ جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں آ کے؟ کھا لے پی لے جی لے. کھانے کے پلانز بن رہے ہیں، رہنے کے پلانز بن رہے ہیں، اچھا گھر بنائیں گے، یہ کریں گے، گاڑی لیں گے، یہ ہوگا، ہمارے بچے ایسے ہوں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. آپ دیکھ لیں اپنی، دیکھیں بڑی، میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں، ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے حقیقی طور پہ. دین تو ہمارے لیے محدود ہے بس. اور میں لوگوں کی گمراہیوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی ذکر نہیں کرنا چاہتا. دین حقیقت میں نہ ہم سمجھے ہیں، کیونکہ ہم اپنی حقیقت کو بھی نہیں سمجھے. اپنے آپ کو آپ نے اگر نہیں پہچانا تو آپ دین کو پہچان بھی نہیں سکتے کہ دین کیا ہے. رب کو نہیں پہچان سکتے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنی حقیقت کو پہچان لے گا اور مان لے گا، اسے رب کو پہچاننے کی ضرورت محسوس ہوگی، اور پھر وہ رب کو جانے گا کہ رب کا مقام میرے لیے کیا ہے. تو دیکھیں دین، تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں. اصل میں ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے بس ایک دن ہم نے یہاں گزارنا ہے، اور یہ دن امتحان ہے. ہم نے سب سے پہلے نیت بنانی ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، اور آخرت کو ترجیح بنانا ہے. کیونکہ آج دنیا ہے اور کل آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. موت نہیں ہے، موت کے بعد زندگی شروع ہوگی، اور وہ زندگی اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم تو بری زندگی کے لیے کوشاں ہیں، چونکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو ہم جہنم کے طلبگار ہیں. جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، جہنم پر بھی نہیں ہے. جبھی تو جہنم سے بے خوف ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب ہمارے لیے غیر اہم ہے. اب من چاہی زندگی گزارنے پر ہمارا اصرار ہے. جو بھی من چاہی زندگی گزارے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی منزل دنیا ہے، اور دنیا اس کے لیے اہمیت ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جو بھی من چاہی زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا یقین زیرو ہے. وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اب یہ سیدھا جائے گا جہنم میں، وہ جہنم جس پر آپ کا ابھی یقین نہیں ہے. تو دیکھیں، فضول وقت ضائع نہ کریں. زندگی بڑے کام کی ہے، یہ پھر نہیں ملے گی. اور بہت افسوس ہوگا، اور افسوس کی بات تو الگ ہے، لیکن ایک ایسا عذاب جس میں جو کہ نہ زندگی ہوگی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا،
پھر وہ زندگی کیا زندگی ہے کہ آگ پر آپ کو سیکا جائے گا، نیچے آگ کی چادر، آگ کا بستر اور اوپر آگ کی چادر. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں آپ اپنے اوپر رحم کریں، کسی پر نہیں، اپنے اوپر رحم کریں. قو انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.